صاحب قبلہ انشاءاللہ حضرت کے چند جملے اور اس کے بعد انشاءاللہ چادر پوشی اور گل پوشی کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانے پر حاضر ہیں اور یہ پہلا عرس جو سالانہ طور پر منایا جا رہا ہے، 28 تاریخ گزر چکی ہے، 29ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ پچھلے سال ٹھیک اسی شب میں جو شب جمعہ تھی اور حضرت پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت و رضوان آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ چونکہ یہاں پر اب عشاء کا وقت بالکل قریب ہے اور کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، ویسے میں نے شب معراج کے موقع پر جو پہلا عرس کی تقریب تھی، پہلے عرس کی، اس میں بہت ساری گفتگو حضرت صوفی ملت کی زندگی پر کی ہے۔ اگر آپ کو سننا ہے تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مقربین وہ لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہیں، جو لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، جو لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں، جو لوگوں کی تکالیف میں کام آتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھا کرو کہ مشکل اور مصیبت میں جو آدمی لوگوں کو یاد آتا ہو، یعنی کہ اگر کسی پہ مصیبت آئی اور مشکل آئی، اس وقت تو لوگوں کے ذہن میں جو چہرہ آتا ہو کہ یار یہ میری اس مصیبت کو کون دور کرنے والا ہے، کون دور کر سکتا ہے، تو ایسا بندہ جو لوگوں کی مشکلوں میں کام آتا ہو، آقا فرماتے ہیں روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ اگر اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم صوفی ملت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر ملے، صوفی صاحب کی برائی کرتے رہے، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ اس مصیبت اور مشکل کے موقع پر پہنچے وہیں پر جسے صوفی ملت کا در کہتے ہیں۔ لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص ادھر جا کر میری برائی کرتا ہے، لیکن جب کوئی ان کے در پر چل کر آ جاتا تھا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا مخالف ہے، میری برائی کرنے والا ہے، میرے بارے میں کچھ کہنے والا ہے۔ جب کوئی ان کے پاس چل کر کے آتا تھا تو وہ فوری طور پر اس کی مشکل کے حل کے لیے کاوشیں اور کوششیں شروع کر دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف میں نے ہی نہیں دیکھی، بلکہ آپ میں کے بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، اور بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے موجود بھی ہیں کہ صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان ان کی مشکل کے حل کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو دن بھر ان کے ساتھ رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کئی دن ان کے کام کرتے رہے ان کے ساتھ۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، انعام دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے جو کچھ کیا اللہ اس کو اس کا صلہ دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قبر میں بہتر انعام دے، بہتر صلہ دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کے تمام مریدین اور خلفاء کو، اور بالخصوص ان کے جانشین پیرزادہ نورالعین صابری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سچا جانشین بنائے، اور جو اچھے اور نیک کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کاموں میں صاحبزادہ صاحب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول صاحب سال بھر ہو گیا جانے کو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو ہمیں یاد نہیں آئی۔ ہر وقت ہر موقع پہ، یہاں تک کہ شادی میں گئے تو وہاں پہ، میت میں گئے تو وہاں پہ، میٹنگ میں گئے تو وہاں پہ، سب جگہ وہ یاد آئیں۔ اور انشاءاللہ جو مریدین کی تمنائیں ہیں ہم ان کے
قدم پہ چل کے ان کو پوری کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ان کا منصب تھا، جو ان کی منشائیں تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو کتنا آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ وہی کرنے کے حساب سے ان کے جو پروگرام تھے وہی پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ سنی جماعت الاسلام کا پروگرام ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ کل جماعتی تنظیم کو جو ہے، جو انہوں نے 2006 میں کل جماعتی تنظیم کا رکھا، بنیاد رکھا، اس دن سے آج تک وہ لے کے چل رہے تھے، مگر 1 سال ہو گیا اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد سے ہم نے اس کو پوری طریقے سے اس پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ذمہ داریاں مطلب اتحاد ملت پیر طریقت حضرت صوفی غلام رسول قادری ہر لمحہ یاد آئے۔ اس موقع پر، جس موقع پر کئی مسائل کا حل ناممکن بتایا جاتا، اس وقتوں پہ بے ساختہ لوگوں نے کہا کہ صوفی غلام رسول قادری ہوتے تو یہ ہوتا۔ الحمدللہ ان کا مشن، اس پہ چلنے کی کوشش جاری ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ان کا مشن لے کر چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے مشن کو لے کے چلنے میں ہر وہ سانس، ہر وہ لمحہ اگر وہ یاد نہ آئے ہو اور کوئی کام نہ ہوا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صوفی ملت میرے والد تھے، میرے مرشد تھے، میرے رہبر تھے، میرے رہنما تھے، کئی ان سے میرا رشتہ تھا، مگر ان کے جیسا میں نے بہت قلندروں سے ملا، بہت پیروں سے ملا، بہت رہنماؤں سے ملا، ان کی سرپرستی میں کئی بڑے نیتاؤں سے ملا، مگر جو قلندری، جو فقیری میں نے ان کے اندر پائی، کسی کے اندر نہیں پائی۔ تو ہر لمحہ ان کی یاد آتی رہیں گی جب تک سانس ہے۔ جو ان کے کام تھے، وہ جس طریقے سے شہر کے اندر، شہر کی عوام میں، کل جماعتی تنظیم میں ہر جگہ اپنی رہنمائی پیش کرتے تھے، کیا اب آپ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے؟ الحمدللہ کوشش، ہر وہ فرنٹ، ہر وہ میدان جو حضور صوفی ملت علیہ رحمت رضوان اپنے لیے چلایا کرتے تھے، قوم کے لیے چلایا کرتے تھے، وہ پلیٹ فارم پہ ہم جا رہے ہیں۔ البتہ 100% کامیابی ملے نہ ملے اس کی بھی پرواہ نہیں، مگر وہ جس انداز میں چلایا کرتے تھے انشاءاللہ وہ انداز میں چلنے کی کوشش ہے۔ کل جماعتی تنظیم میں رکنیت بھی ملی، سنی جماعت الاسلام کو لے کے وہ پہلو پہ اٹھ رہے ہیں جو پہلو پہ ان کی تمنا تھی، جیسا کہ مساجد کو قائم کرنا، محلہ واری شعبہ مدارس جاری کرنا۔ شعبہ مدارس میں اکثر ہوتا ایسا ہے کہ مالیگاؤں شہر میں شعبہ مدارس میں صرف مغرب کے وقت کھلتا ہے، مگر ہماری تنظیم کی معرفت جو حضور صوفی ملت کی تمنا تھی کہ صبح سے لے کر شام تک وہ مدرسہ کھلا رہے، اسی کی کوشش جاری ہے۔ دوپہر میں سلائی کلاس، صبح کتابت کلاس، سنی جماعت الاسلام راشٹریہ مسلم مورچہ کی جانب سے قوم کا وہ دھرنا آندولن کرنا جس سے حکومت پہ دباؤ پڑے، وہ سب بھی جاری ہے۔ شہر میں کوئی آپ کو مطلب اس سے تکلیف کا سامنا بھی کرنا نہیں، پڑتا ہے؟ تکلیف تو ہوں گی، کیونکہ ان کی کاوشیں، ان کا ہنر، ان کی کلاکاری، وہ پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا جھیلا وہ ان کو جانتے، مگر ہم نے جتنا دیکھا ہے ابھی تک تو میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ کتنا لوڈ لے کے چلتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ ہم جب اس لائن میں چلنے لگے کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ 1 آدھ دن فون سوئچ آف کرنا پڑتا ہے، یعنی اتنا لوڈ لے کے چلنے والی شخصیت پیر طریقت صوفی غلام رسول قادری ہر لمحہ میں یاد آئیں گے، اور کوشش یہی ہے کہ ان کے مشن کو لے کے چلیں۔ ایسی کوئی ان کی ادا مطلب جسے آپ بہت زیادہ مطلب پسند کرتے ہیں، جو آپ کے پاس زیادہ قابل احترام ہے؟ کبھی بھی ہماری غلطیاں ہوتی تھی تو ڈانٹتے تھے ضرور، مگر ان کی اندر یہ قابلیت تھی، خصوصیت تھی کہ چند منٹ میں ہی وہ آ کے منا لیتے تھے۔ تو یہ خصوصیت میں نے کسی میں نہیں دیکھی کہ وہ اگر کسی کو ڈانٹ دے غلطی پر یا کوئی شکایت پر یا کوئی غلط کام کرنے پہ ڈانٹ دے تو 2-3 دن، کم سے کم کتنا بھی بڑا آدمی ہے، کتنی بھی خصوصیت کا مالک ہے، مگر حضور صوفی ملت کی میں نے یہ خصوصیت دیکھی کہ انہوں نے چند منٹوں میں آ کے منانے کا ہنر رکھتے تھے۔ اور ایک بات کہ وہ سب سے پہلے، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا عید کا جوڑا 25ویں روزے 26ویں روزے کو آتا تھا،
तो कई बार मैं पूछता था तो उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ तक किताबों में पढ़ा है, जहाँ तक उलमा से मैंने सुना है, हुकूकुल इबाद अगर क्लियर रहेंगे तो सारी इबादतें कबूल है। सही बात। तो मैं जब तक हुकूकुल इबाद पूरा नहीं कर लेता हूँ तो उस वक्त तक मैं अपने आप पे खर्चा नहीं करता। तो ये ऐसी कलंदरी फ़कीरी शहनशाही मैंने कभी किसी में नहीं देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी देख भी नहीं पाऊँगा। हजरत, मानव सेवा न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र की जानिब से एक सवाल किया जाता है कि पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत मेरे अपने भी सर के ताज थे। इनकी हयात ज़ाहिरी में सिर्फ दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान बीनाओ नाबीनाओं का मदरसा ही नहीं बल्कि मालेगांव शहर में और भी मदारिस चलते थे। क्या वह आज भी जारी और सारी है? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमातुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी के ज़ेर साया बीना और नाबीनाओं का मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान, लड़कियों का मदरसा मदरसा ऐसा लिलबनात, सिलाई क्लास जो हाजी यूसुफ इलियास साहब की वालदा से मंसूब है, किताबत क्लास, नर्सरी क्लास जो मासूम नर्सरी क्लास से मंसूब है, दरगाह हज़रत दीकन शाह, दरगाह हज़रत जोश पिया सरकार, जितने अदारे हुजूर सूफिया मिल्लत चलाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी व सारी है, और बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों बीना नाबीनाओं के मदरसे का सालाना जलसा था जिसमें 30 बच्चियों ने सिलाई क्लास में टॉप किया और 12 बच्चियाँ तजवीद और किरत में टॉप किया, और नाजरा यानी तकमील कुरान में 25 बच्चियों ने टॉप किया, और तादाद ज़्यादा है मगर टॉप करने वालों की ये तादाद है। तो लॉकडाउन में हमने ये चाहा तो 100 के करीब बच्चे हमने मालेगांव को कौम के लिए यानी बनाकर दारुल से निकाला। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, जाने जाना आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवे जाना ना आदिल में तुझे रख लूं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, सूफी मिल्लत जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, आदिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आँख लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आँख लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आँख लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे
तुझे दीवाना अब रुक चलो ये बच्चे लोग एकदम वहाँ पे जाओ बेटा, चटाई बिछी है वहाँ पर। करके मुझे दीवाना उधर चले जाओ, दिल में तुझे रख यहाँ से इधर नहीं आएगा ना, इधर के सामने वाए जाना ना दिल में तुझे रख लूं। अल्लाह